دبستان دہلی کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ یعنی دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کو ہم آج اس کی خوبیاں اور اس کی خامیوں پر بات کریں گے۔ دبستان دہلی کی امتیازی خصوصیت اس کی داخلیت ہے۔ یعنی دبستان دہلی جو ہے، یعنی دہلی اسکول آف پوئٹری اور دہلی اسکول آف پروز جو ہے، تو دہلی اسکول آف پوئٹری خصوصی طور سے دبستان دہلی کی امتیازی خصوصیت اس کی داخلیت ہے۔ داخلی سے مراد یہ ہے کہ شاعر کو اپنے وجود سے باہر کی دنیا سے بہت کم تعلق ہوتا ہے، اور دنیا کے تجربات و حوادث اس کے جذبات و کیفیات میں جو تلاطم پیدا کرتے ہیں، ان کا اظہار وہ ذاتی تشبیہات و استعارات کی مدد سے کرتا ہے۔ دیکھیے بچوں، پھر میں ایک بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دبستانی دہلی کی امتیازی خصوصیت کیا ہے۔ دبستانی دہلی کی امتیازی خصوصیت اس کی داخلیت ہے۔ داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر کو اپنے وجود سے باہر کی دنیا سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ اپنے وجود کی دنیا سے باہر کی دنیا سے بہت کم تعلق ہوتا ہے، اور دنیا کے تجربات و حوادث اس کے جذبات و کیفیات میں جو تلاطم پیدا کرتے ہیں، ان کا اظہار وہ ذاتی تشبیہات و استعارات کی مدد سے کرتا ہے۔ دبستان دہلی کی شاعری ذات کا اظہار کرتی ہے۔ اب دبستان دہلی میں داخلیت کیوں ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ بھئی دبستان دہلی کی شاعری میں داخلیت کیوں ہے؟ اب اس کی وجوہات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دہلی کو بار بار لوٹا گیا۔ اہل دہلی نے اپنے رہنماؤں سے، اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کی مدد سے دہلی کو بار بار بنایا، سنوارا، اور دہلی نے کبھی بھی حقیقتوں سے اور مسائل سے فرار حاصل نہیں کیا، بلکہ تمام حالات پر سنجیدگی سے غور کر کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے اس ذہنی رویے نے انہیں اپنے آپ میں ڈوب کر سراغِ زندگی پانے کا سلیقہ سکھایا۔ چنانچہ اس سلیقے کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ رنج و غم، درد و کرب، ذات کا بیان دہلی کا شاعر اپنے آپ میں ڈوب کر کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے تخلیقی اظہار کے وقت پوری دنیا سے بے خبر ہو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دبستان دہلی میں داخلیت کیوں ہے۔ جیسا ہم سبھی جانتے ہیں کہ دہلی کو بار بار لوٹا گیا، کبھی نادر شاہ نے، کبھی درانیوں نے، کبھی مرہٹھوں نے، کبھی جاٹوں نے، تو دہلی کو بار بار جو ہے لوٹا گیا۔ لیکن اہل دہلی نے، دہلی کے لوگوں نے بڑی سنجیدگی سے ان مسائل پر غور کیا۔ انہوں نے زندگی سے فرار حاصل نہیں کیا۔ انہوں نے یہ درد و غم جھیل کر، یہ درد و کرب جھیل کر جو ہے، اپنے آپ میں ڈوب کر ان مسائل پر غور کیا، اور تبھی ان کی شاعری میں بھی دہلی اسکول آف پوئٹری یعنی دبستان دہلی کے شعراء و ادبا، خاص کر شعراء کی شاعری میں جو ہے، اس میں ذات کا اظہار ملتا ہے، درد و غم کا اظہار ملتا ہے، درد و کرب کا اظہار ملتا ہے۔ اور جب دہلی اسکول آف پوئٹری یعنی دبستان دہلی کا شاعر اپنے آپ میں ڈوب کر جو ہے سراغ زندگی پانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے تخلیقی اظہار کے وقت، یعنی جب وہ تخلیقی اظہار کرتا ہے، جب وہ شاعری لکھتا ہے، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا سے وہ بے خبر ہو۔ دہلی اسکول کا شاعر عام طور پر محبوب کی بے وفائیوں کا رونا روتا ہے۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ دہلی اسکول کا شاعر جو ہے، وہ عام طور پر محبوب کی بے وفائیوں کا رونا روتا ہے۔ یہ محبوب حقیقی بھی ہے اور مجازی بھی۔ اسی لیے دہلی اسکول کی شاعری میں ایک طرف تصوف اور معرفت کی باتیں ہیں، یعنی عشق خدا اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، وہیں دوسری طرف عشق مجازی کے نتیجے میں دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور خیالات کا اظہار بھی ہے۔ اب دہلی اسکول جو دبستان دہلی ہے، اس میں دو چیزیں خاص ہیں۔ کیا ہے؟ کہ یہ محبوب کی بے وفائیوں کا رونا روتا ہے۔ یہ محبوب چاہے حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ اس لیے دہلی اسکول کی شاعری میں ہمیں ایک طرف کیا ملتا ہے؟ تصوف اور معرفت کی باتیں ملتی ہیں، یعنی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ملتی ہیں، اور وہی دوسری طرف عشق مجازی کے نتیجے میں دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور خیالات کا اظہار بھی ملتا ہے۔ چونکہ عشق مجازی میں زیادہ تر نامرادیوں اور بے وفائیوں کا سامنا ہوتا ہے، اسی لیے دہلی اسکول کی شاعری میں غم عشق کا بیان زیادہ ملتا ہے۔
میر تقی میر اور غالب کی شاعری اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ بلکہ میر تو واضح الفاظوں میں کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب، میں نے درد و غم جمع کیے کتنے یوں دیوان کیا۔ یا غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا غالب اور میر کے یہاں عشق حقیقی اور اس کی مجازی دونوں کا جہاں منفرد انداز میں ملتا ہے۔ ایک اعتبار سے ان دونوں کے یہاں عشق مجازی عشق حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص بندے سے محبت نہیں کرتا وہ خدا سے بھی محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کل واحد ہے اور محبت اس کا جز ہے۔ غرض دہلی اسکول کا شاعر زمانہ کی حقیقتوں کو تخلیقی حقیقت کے بنا پر پیش کرتا ہے۔ 19ویں صدی کی ابتدا سے ہی یعنی 1801-1810 کے دوران ہی ناسک اور آتش کے زمانے سے ہی شاعری کے دو مختلف سکول صاف نظر آنے لگے تھے۔ یہاں تک ہم نے دہلی اسکول آف پوئٹری یعنی دبستان دہلی کی جہاں پر بات کی اور دبستان دہلی کی خصوصیات کی بات کی اور دبستان دہلی میں یہ خصوصیات کیوں ہیں اس پر بات کی، اور اب جو ہمارا اگلا ویڈیو ہوگا وہ ہوگا دبستان لکھنؤ پر۔ شکریہ۔